أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن کریم رشد ہدایت کا گنجینہ ہے. قیامت تک کے لیے جن و انس کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اسی کو کافی اور شافی بنا کر کے بھیجا ہے. قرآن کریم کا موضوع دعوت الی اللہ ہے اور قرآن عبادت مخلصہ توحید خداوندی کا اس بات کرتا ہے اور ہر طرح کے شرک اور شرک سے متعلقہ چیزوں کا رد اور نفی کرتا ہے. قرآن کریم 23 سالہ عرصے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس نزول پر شرعن اور فن عادتاً اتفاق رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ساتھ آپ کو احادیث بھی وحی کی ایک قسم عطا فرمائی ہے. جیسے ایک متن ہوتا ہے اصل عبارت اور اصل اعلان بادشاہ کا، اور پھر اس کی ایک شرح ہوتی ہے اس کی مشکلات سمجھانے کے لیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم اول ہے اس لیے آپ کی زندگی، آپ کی سیرت اور صورت کو اس کی شرح بنایا ہے. مسلمانوں کے تقریباً تمام طبقات کا اتفاق ہے کہ حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے. امام بخاری نے بھی بدء الوحی میں اسی کو ثابت کیا ہے. سب سے بڑی وحی جس کے الفاظ یعنی نطق اور نقوش عبارات بما معانی اور مطالب کے منزل من اللہ ہے وہ قرآن کریم ہے. قل اوحی الی ھذا القرآن. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح قول کے مطابق سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سورہ علق کے بعد دوسری وحی مزمل ہے، تیسری مدثر ہے، چوتھی سورہ قلم ہے اور 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ ہے. یہ نزول کے اعتبار سے ترتیب 2 ہے، ایک عرشی ہے اور دوسری فرشی ہے. عرشی ترتیب وہ فرشی کے مطابق ہے. لوح محفوظ میں اللہ تعالی کے ہاں قرآن کریم اس شان سے ہے
جس میں پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، اعراف ہے، انفال ہے، توبہ ہے، یونس ہے، ہود ہے، یوسف ہے، رعد ہے، ابراہیم ہے، ہجر ہے، نحل ہے، بنی اسرائیل الی آخر القرآن۔ الترتیب الفرشی موافق للترتیب العرشی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جس طرح لوح محفوظ میں قرآن کریم ترتیب سے تھا، وہی کے کتاب کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے اللہ کی طرف سے یہ ترتیب نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مصاحف جو اجل اصحاب کہتے وہ قرآن کریم کو اس ترتیب سے رکھتے تھے۔ ایک ترتیب اور تھی، اس کو حسب النزول کہتے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے جیسے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں آئی وہ انہوں نے لکھی، پھر سورۃ مزمل نازل ہوئی وہ لکھی، پھر مدثر نازل ہوئی وہ لکھی، پھر سورہ قلم نازل ہوئی وہ لکھی، پھر سورہ فاتحہ، اس طرح سورہ فاتحہ ان کے پاس 5ویں نمبر پہ تھی۔ اس کو حسب النزول کہتے ہیں۔ نزول کی یاداشت کے لیے کہ نازل اس طرح ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور اقدس میں جب ترتیب فرشی کو ترتیب عرشی کے مطابق کر دیا تو اتفاق صحابہ سے اعلان کیا کہ اب تم لوگ اس ترتیب سے رکھا کرو، اور صحابہ نے اس پر عمل فرمایا۔ شاید کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عثمان کے اس اعلان کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، وہ سابقہ اپنی ترتیبوں پر قائم تھے، اور جب اس سے پیدا ہونے والے اندیشے کا خطرہ بڑھ گیا تو حضرت عثمان نے ان کے ساتھ سختی فرمائی۔ خلیفہ راشد کی حیثیت سے ان کا یہ فرض تھا کہ وہ انہیں رائے ثواب تعلیم فرما دیں۔ یہ مسئلہ طویلۃ الذیل ہے۔ قاسم ابن سلام نے اپنی کتاب فضائل قرآن کے اخیر میں اس پر بحث کی ہے۔ قاسم ابن سلام 224 میں انتقال کر چکے ہیں، امام بخاری سے بھی پہلے ہیں، اور تابعین و اتباع کے خاص شاگرد ہیں۔ اور بھی جماہیری مفسرین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اور خصوصی کرم فرمائیوں میں سے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ بعض صحابہ کے پاس اپنی یادداشت کے مطابق تھا، تو یادداشت میں تو فاتحہ یا آخری چھوٹی صورتیں سب کو ایک جیسی یاد ہوتی ہے، انہوں نے قرآن کریم میں یہ صورتیں نہیں لکھی، اور وہ کہتے تھے کہ وہ تو ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، مطلب یہ کہ وہ بھول ہی نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان کو بھی تاکید کی تھی کہ آپ ترتیب صحیح کر لیں، کوئی ظالم، کوئی مغلط بات میں آنے والا کہیں قرآن کو کم صورتوں والا نہ کہے۔
ظاہر ہے اسلام کی بنیاد ہی قرآن ہے. جس کو قرآن سے اختلاف کرنا ہو، اسلام کو ختم کرنے کی خواہش ہو، وہ قرآن سے اختلاف کرے گا. اور قرآن سے اختلاف تو بظاہر ہو نہیں سکتا، اللہ کی کتاب ہے. تو صحابہ پر اعتراضات، تنقید یہ ہو سکتی ہے. وہ انسان ہے، غیر معصوم ہے، اور یقینی طور پر ان سے بعض چیزوں میں بشری اختلاف جائز ہے. اسی کو سبب بنایا دینی اختلاف کا، اور ایک مستقل فرقہ اعدائے دین کا وجود میں آیا، جنہوں نے نماز میں، اذان میں، قرآن میں اختلاف کیا اور سنت کا، حدیث کا سرے سے انکار کیا. یہ جو صحابہ کی یادداشتیں ہیں، اس میں مصحف ابن مسعود مشہور ہے، معاذ ابن جبل کا مصحف مشہور ہے، عائشہ صدیقہ کا مصحف مشہور ہے. بعد میں تابعین اور تبع تابعین میں مصاحف ہے، کچھ موجود بھی ہیں. ان میں صورتوں کا فرق ہو سکتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں 5 سورہ لکھا جاتا ہے، بعض میں 10 سورہ ہے. کچھ لوگ یاسین، رحمان، مزمل، تغابن سورہ ملک لکھ لیتے ہیں یادداشت کے لیے، اس کو 5 سورہ کہتے ہیں. بعض 10 لکھ لیتے ہیں، بعض 20، بعض 50. یہ یادداشت کی بات ہے. کوئی نادان یہ سمجھے کہ یہ ان کا قرآن ہے کم صورتوں والا، یہ اس کا سوء فہم اور قلت عقل ہے. بارہا یہ بات مسلمات کے درجے میں ہے کہ صحابہ کرام کی یادداشتیں یا تابعین و اتباع کی وہ علیحدہ چیز ہے، اور مصاحف کا مسئلہ بالکل علیحدہ ہے. قرآن کریم تو ایسی کتاب ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں سورۃ یونس میں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں چاہوں بھی پیغمبر ہونے کے باوجود، عربی النسل ہونے کے باوجود، میں قرآن کریم تبدیل نہیں کر سکتا. اختیار نہیں، طاقت نہیں. پیغمبر سے کہلوایا کہ آپ کہے کہ میں چاہوں بھی تو نہیں بدل سکتا. نزول محفوظ رہا ہے اور قیامت تک اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کریم میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. جب اللہ تعالی محافظ ہو تو مخلوقات کہاں اس میں کچھ کمی بیشی کر سکتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو فرقے قائل ہے کہ کمی بیشی ہو چکی ہے، ان کے ہاں بھی یہی قرآن ہے، اور وہ اپنے خیال اور نظریے کے مطابق قرآن کریم نہیں رکھ سکتے. یہ بھی قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں تو قرآن لکھا گیا تھا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کیوں جمع کیا گیا. یہ
کمکلوں کا خیال ہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو سینوں سے کاغذ پر اتارا گیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں اس مصحف کو بڑھا دیا گیا، یعنی ایک نسخہ تھا، اور اسلام عجم میں پھیل گیا، دور و دراز تک پہنچ گیا، لوگوں کو ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 کے قریب مصاحف تیار کرائے۔ وہ نسخہ جو ابوبکر صدیق کے زمانے میں لکھا گیا تھا اس کو بنیاد بنایا، کیونکہ اس پر قرشیوں کا اتفاق تھا، اور اس سے مزید نسخے لکھے، اور ان نسخوں کو اس وقت تک جو عالم اسلام تھا پوری دنیا میں ان کو بھیجا، اور ان کو کہا اس کے مطابق قرآن رکھو، اگر کوئی اس سے خلاف ہو تو اس کو ہٹا دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ مجتبائی دہلی کا چھپا ہوا تھا، تاج کمپنی نے کیوں چھپوایا گیا؟ کمکل آدمی۔ اور مصر سے قرآن چھپ چکے تھے تو پھر ہندوستان کے مجتبائی نے کیوں چھپوایا؟ یا ہمس میں چھپ ہی رہے تھے تو مصر کو کیا ضرورت تھی؟ یا مصر پاکستان ہندوستان میں چھپ چکے ہیں تو سعودی عرب کیوں چھاپ رہا ہے؟ جیسے یہ خیال خام ہے، بے علمی کی بات ہے۔ اس طرح یہ اشکال کرنا کہ حضرت ابوبکر تو لکھ چکے تھے تو عثمان کیا لکھوا رہے تھے، نادان لوگوں کا اور بے دین لوگوں کا غلط حملہ و ناجائز بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی نسخے کی ضرورت تھی کہ اس کو مزید بڑھا دیا جائے، اور ایسے ہی کیا گیا۔ قرآن کریم جس طرح عرش میں ہے زمین پر اس طرح ترتیب دیا گیا ہے، اور یہ عرشی ترتیب کے موافق فرشی ترتیب پر مشتمل مصحف پیغمبر کے زمانے سے، ابوبکر عثمان کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ایک قرآن ہے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا اصحول بینند آرا دو قرآن۔ قرآن تو ایک ہی ہے، لیکن جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہے، دل ٹیڑھے ہے، ایمان نہیں ہے، ان کو 2-3 نظر آ رہے ہیں۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا، احول کہتے جو ایک کو 2 دیکھتا ہو۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک طالب علم کو استاد نے کہا کہ جاؤ گلاس میں پانی لاؤ۔ وہ طالب علم بھینگا تھا، جس کو بعض زبانوں میں چغر کہتے ہیں، پشتو میں منگنے والی چغر منہ تتریڈا ہوئی، جنگری پختوں کی وہ تتریڈا ہوئی۔ آپ سمجھیں گے کہ وہ دیوار کو دیکھ رہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ تو طالب علم جو چلا گیا تو واپس آیا، استاد کو کہا کہ 2 گلاس رکھے ہوئے، کون سے میں لے آؤں؟ بہت محتاط تھا۔ استاد نے کہا ایک کو توڑ دو، دوسرے میں پانی لاؤ۔ ایک جو توڑا تو دوسرا کہاں تھا؟ وہ تو ایک ہی تھا، اس کو 2 نظر آ رہے تھے۔ ہست قرآن یک ولیکن احولا اصحول بینند آرا دو قرآن۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یا بعد کے زمانوں میں یا ابوبکر کے مبارک دور میں جو قرآن کریم لکھا گیا ہے اور جمع ہوا ہے، اس کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا تھا جو پیغمبر کے حکم پر قرآن شریف نازل ہونے کے بعد لکھتے تھے، سورتیں اور آیتیں، اور ان میں سب سے بڑے زید ابن ثابت تھے۔ بخاری میں ہے کہ ابوبکر صدیق نے ان کو کہا انت رجل شاب لا نتہمک وقد كنت تكتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نوجوان آدمی ہیں، ہم آپ کے علم سے مطمئن ہیں،
لعنت تہموں کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں آپ پر اطمینان ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ غلطی کریں گے۔ اور پیغمبر کے زمانے میں قرآن جب نازل ہوتا تھا تو اکثر آپ لکھتے تھے، اب بھی کوشش کریں اور قرآن شریف کو ترتیب کے ساتھ لکھ لیں۔ زید بن ثابت دیر تک کہتے رہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، ایسا کام کیوں کرتے ہو جو پیغمبر نے نہیں کیا؟ ابو بکر نے بتایا کہ میں بھی یہی کہتا تھا، عمر نے اصرار کیا، فشرح اللہ صدری کما شرح صدر عمر، اب اللہ نے میرے سینے میں ڈال دیا جیسے عمر کا سینہ کھول دیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت کا شرح صدر بھی گفتگو سے ہو گیا۔ زید بن ثابت بخاری میں جمع قرآن میں ہے جلد ثانی میں کہ زید بن ثابت کہا کرتے تھے کاش کہ یہ لوگ مجھ سے پہاڑ اٹھوا لیتے، وہ آسان تھا، لیکن قرآن کریم کا جمع کرنا، ترتیب سے لکھنا، پیغمبر کے زمانے کی وحی کو ٹٹولنا، تلاش کرنا، یہ بہت مشکل کام تھا۔ بعض آیات وہ ان کو کچھ دیر سے ملی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، توبہ کی آیت۔ اور رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، یہ آیت بھی صحابہ کہتے ہم سنتے تھے پیغمبر سے لیکن بوقت جمع نہیں مل رہی تھی، حضرت خزیمہ کے پاس پھر مل گئی۔ تو یہ ایک اشکال ہے کہ نہیں ملی اور پھر ملی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میری گفتگو پر جو غور کرے ان کو اشکال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پیغمبر کے حکم سے پیغمبر کے زمانے میں لکھا ہوا چاہتے تھے، اس سے لکھیں گے۔ یاد تو سب کو ہے، معلوم سب کو ہے، وہ نہیں چاہیے جو نبی نے کہا ہو کسی کو اور اس کا لکھا ہوا ہو، اس وقت کا لکھا ہوا لیا ہے، چمڑے پہ ہو یا کپڑے پہ ہو یا کسی کھجور کی چھالی پہ ہو یا کسی ٹھیکری وغیرہ پر ہو۔ یہ حضرت خزیمہ کے پاس پیغمبر کے حکم پر لکھی ہوئی ان کے زمانے کی مل گئی اور بڑے خوش ہوئے صاحب۔ پورے قرآن میں 2 یا 3 مقام ایسے ہیں کہ جن کو تلاش کرنے یا ٹٹولنے کے بعد مل گئے، یہ بھی معجزہ ہے کہ بہرحال مل ہی گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کہنے کے بعد اس جواب کی ضرورت نہیں ہے کہ خزیمہ وہ ہے جس کے لیے نبی نے کہا کہ وہ اکیلے 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے، وہ ایک گواہی اور اس کی دوسروں کی 2 نہیں۔ آیت تو متواتر ہے اور اس کے حافظ بھی متوارث موجود تھے، البتہ پیغمبر کے حکم پر پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ لکھ چکے ہیں اس زمانے کی لکھائی کسی ثقہ کے پاس چاہیے، وہ مل گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن کریم جو شخص جانتا ہے اور جو قرآن کریم کو آسمانی کتاب مانتا ہے اس کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کی ایک دلیل بھی ہم پیش کرتے ہیں، بڑی عجیب و غریب دلیل ہے کہ اور دخل اندازی تو رہنے دیں،
جمع قرآن میں حضرات صحابہ نے قیاس نہیں کیا، قیاس کو بھی روک لیا ہے۔ قیاس تو تب ہوتا ہے نا کہ قرآن میں ایک دلیل نہ ہو یا سنت میں نہ ہو تو قیاس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قرآن خود موجود ہے تو قیاس کی حاجت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں بھی قرآن شریف کی صورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا، فاتحہ سے پہلے، بقرہ سے پہلے، آل عمران سے پہلے، نساء سے پہلے، مائدہ سے پہلے، انعام، اعراف، انفال، ان صورتوں سے پہلے، اور سورت یونس سے لے کر آخر قرآن تک تمام صورتوں 113 کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے میں جب سورہ توبہ آئی تو تمام کاتب اور ان کے قلم رک گئے، سب پیچھے ہو کے بیٹھ اور آپس میں کہا کہ اس کا کیا کریں گے؟ تو سب نے کہا ہم نے پیغمبر سے بغیر بسم اللہ کے سنا ہے، اور کاتبان وحی نے کہا ہم کو یہاں بسم اللہ لکھنے کا نہیں کہا۔ بھئی تلاش کرو تمام مصاحف یادداشتیں پیغمبر کے زمانے کی، کسی ایک جگہ بھی سورت برات پر بسم اللہ نہیں ملا۔ تو صحابہ نے کہا اکتبوہ بدونہا، بسم اللہ کے بغیر لکھ دو نا۔ ایک عام طالب علم بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا ایک سورت توبہ کو 113 سورتوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہر سورت سے پہلے ہے، یہاں نہیں ہے تو یہاں لکھ لیتے، مگر صحابہ کی رائے کا دخل نہیں ہے قرآن، کسی نے مشورہ بھی نہیں دیا کہ چلو اس کو قیاس کر کے لکھتے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام کی اعلیٰ دیانتداری، قرآن پر پختہ ایمان اور قرآن کے جمع میں خزائن امانت انہوں نے برتے ہیں۔ فرضی اللہ عنہم وارضاہم وجعل الجنۃ مثواہم۔ سورہ فاتحہ جو 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، تفسیر درر منصور میں اور صحیفہ ابن ابی زناد میں اور مصحف ابن مسعود میں اور مصحف امام ابو داؤد السجزی میں اور دیگر بہت سارے مصاحف میں ہے۔ تفسیر ابن المنذر میں کہ حضرت خدیجہ کو آپ نے واقعہ سنایا کہ میں جب غار حرا جاتا ہوں یا آتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میرے پیچھے دوڑتا ہے پکڑنے کے لیے، اور مجھے خوف سا ہونے لگتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے ورقہ ابن نوفل سے پوچھا، اس نے کہا ان کو کہے کہ وہ ٹھہرے اور نہ دوڑے، گھبرائے نہیں۔ چنانچہ حضرت جب ٹھہر گئے تو فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، اور آپ کو حفظ ہو گئی۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ کہ آپ کو سمجھانا، آپ کے دل میں بٹھانا، آپ کو یاد کرانا، آپ کو اس کے مفاہیم سمجھانا، پھر پوری دنیا تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔
یہ جو کیفیت بیان ہوئی اور پھر فاتحہ نازل ہوئی، یاد رکھنا یہ ہیبت اور جلالت صورت کہلاتی ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا فلاں صورت کے نزول کے لیے 40 فرشتے آئے، فلاں آیت کے نزول کے ساتھ جبریل کے ساتھ 70 فرشتے آئے، یہ جلالت و ہیبت کے لیے۔ ویسے عام خط تو آدمی لے جاتا ہے، کوئی بھی خصوصی خط، خصوصی شخصیت، تو آپ کہتے ہیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اور 2-4 مقتدر رجال کو لے کر کے اپنے بزرگ کو آدمی دعوت نامہ پیش کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اسامی کافی سارے ہیں، اور کثرت الاسامی تدل علی عظمتہ و غزارتہ، فاتحہ کے نام زیادہ ہے اور زیادہ نام دلیل ہے کہ بڑی سورت ہے، شان والی ہے، عظمت اور بڑائی والی سورت ہے۔ فاتحہ لأن القرآن یفتح منہا، قرآن یہی سے شروع ہے موجودہ ترتیبی فرشی اور عرشی کے مطابق۔ فاتحہ لأنہا مفتحۃ للکتاب، قرآن کے آغاز اور صدر کی صورت ہے فاتحہ۔ فاتحہ لأن القرآن فاتح للکتب السالفہ وفتحہ یتبین من هذه السورہ، اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے تمام آسمانی کتابوں کو فتح کیا ہے، منسوخ کر دیا ہے، اور کمالات علوم صورت سے واضح ہے۔ آگے جب علوم کی تقسیم ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ فاتحہ کا ایک نام رقیہ ہے، صحابہ نے جس قبیلے کے امیر کو دم کیا، جنہوں نے ایک ریوڑ اعزاز میں دیا، آپ نے فرمایا سورۃ الفاتحہ رقیہ، تو یہ دم میں بھی کام آتی ہے، دم کرنا۔ 3 طریقے ہیں نا، سب سے اعلیٰ اور عمدہ طریقہ تو دعا ہے کہ آپ کچھ صورتیں یا آیتیں یا دعائیں پڑھ کر کے اللہ سے خیر مانگے، شفا مانگے، صحت مانگے، تندرستی مانگے، سب سے اعلیٰ طریقہ ہے جس کا حکم آیا ہے ادعوا ربکم، اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ اور دعاء المومن للمومن یستجاب اذا کان عن ظہر الغیب، مومن کی دعا مومن کے لیے غائبانہ جب اخلاص سے ہو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ دعا خود مانگنا زیادہ اکسیر ہے، کیونکہ درد، فکر، تشویش، غم، صدمہ جو خود ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا، یعنی اخلاص اپنے کام میں اپنے لیے تو بہت ہوتا ہے۔ بعض اوقات، بعض گھڑیاں، بعض اعمال ایسے ہیں جن میں دعا مانگنا مستجاب سمجھی جاتی ہے، جیسے فرض نمازوں کے بعد، روزہ افطار کرتے وقت، رات کی گھڑیوں میں۔ لیکن فرض نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھ کر بیٹھے رہے اور دعائیں مانگتے رہے، 33-34 کے وظیفے کرتے رہے اور پھر مرضی سے اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے اور سنت پڑھے، یہ غلط طریقہ ہے، خلاف سنت ہے۔ جن فرضوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے، جیسے ظہر کے 4 فرضوں کے بعد 2،
مغرب کے 3 فرض کے بعد 2، عشاء کے 4 فرض کے بعد 2، جمعے کے فرائض کے بعد 6۔ وہاں فرضوں سے فارغ ہوتے ہی سنتوں کے لیے قیام مناسب ہے۔ القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون، اصل سنت یہ ہے۔ وعن شمس الائمہ الحوانی لا باس بقراءۃ الاوراد وکلمۃ لا باس تستعمل لخلاف الاولیٰ، یعنی اگر جائز ہے بھی تو بہتر اور سنت نہیں، تو بہتری اور سنت کا اتباع اس میں ہے کہ فرضوں کے بعد جب سنتیں ہیں مختصر دعا مانگی جائے اور پھر سنت کے لیے قیام کیا جائے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں طالب علم کبھی بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو اشارہ کرتا ہوں کہ اٹھے آپ سنت پڑھیں۔ اس میں بعض بڑے بزرگوں کی طرف سے بھی تھوڑی کمی ہو رہی ہے، احتیاط بہت اچھی ہے۔ مسائل کے بیان میں تھوڑا سا کمی ہے، اس لیے طالب علم غریب اور سارے لوگ دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھتے ہوئے، لکھا ہوا ہے ابو داؤد میں کہ بھی یمینی ہی صرف دائیں ہاتھ سے پڑھتے تھے۔ ایک لالا نے لکھا ہے کہ یہ اہل حدیثوں کا مذہب، میں نے کہا علی قاری مرقات جلد 2 صفحہ 363 لکھتے ہیں تو وہ ملا علی قاری اہل حدیث ہے۔ طاہر پٹنی تکملہ مجمع البحار جلد 587 لکھتے ہیں تو وہ اہل حدیث ہے، اور تحتاوی علی المراقی 172 صفحے پر لکھتے ہیں کہ صرف دائیں ہاتھ سے پڑھنا چاہیے، تو وہ اہل حدیث ہے۔ ایک دنیا میں آپ حنفی آئے ہوئے ہیں، حنفی نہیں ہے، بے خبر ہے، بے خبر، اور الناس اعداء لما جہلوا۔ اسی طرح بعض طالب علم یا بعض دوست ہمارے دائیں ہاتھ پہ گھڑی پہنتے ہیں۔ فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اہل سنت انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ دائیں ہاتھ میں پہننا من دیدن الروافظ، یہ روافظ کی علامت ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ روایات ہے اس میں، لیکن ہمیشہ اہل سنت اکابر نے، صحابہ و تابعین نے، اتباع نے، مجتہدوں نے، محدثوں نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی رکھی، اور کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی مثال جیسے مرد اور عورت، تو مرد تو کامل ہوتا ہے، اس کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت ناقص ہے۔ او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین، تو خاتون اپنے نقص اور کمزوری کو چھپاتی ہے زیورات سے، لال کپڑوں سے، ٹیس ٹپاس سے، مرد کو ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی۔ تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ اگرچہ بعض بزرگوں کی عادت رہی ہے اور کچھ روایات بھی مؤید ہیں جیسے ترمذی اور شمائل وغیرہ، لیکن عمل جو اہل حق کا، اہل سنت کا 1400 سال سے رہا ہے وہ انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہننے کا ہے، اور گھڑی بھی انگوٹھی پر قیاس ہے، اس لیے بجائے دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ میں ہونا زیادہ موزون ہے، حدیث اور فقہ کے قریب ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بعض مسائل بالکل واضح ہے اور اس پر عمل میں کمزوری ہے، جیسے یہ قمیص کا گریبان جس کو بٹن پٹی کہتے ہیں، تو یہ عموماً الٹی ہوتی ہے۔ الٹی کا مطلب ہے جیسے الٹا ہاتھ آپ دائیں ہاتھ پہ رکھیں، یہ الٹی ہے نا، اور سیدھا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھیں، جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو نماز میں ہاتھ باندھنا یہ اصل ہے
کہ ہمارا یہ طریقہ ہوگا، ہم اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں، اور قمیص، صدری، واسکٹ، شیروانی، جبہ، یہ سب دائیں بائیں پہ آنا چاہیے. لیکن ایک عرصے سے قمیصیں الٹا سل رہی ہے، شیروانیاں، واسکٹ، صدریاں، جبے، ان میں بھی بائیں طرف دائیں پر ہوتی ہے. ایک صاحب علم نے مجھ سے کہا کہ آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی. میں نے کہا پشت میں کہاوت ہے کہ غریب مولا کے اذان پہ کوئی کلمہ نہیں پڑتا. چونکہ میں عاجز و مسکین ہوں تو میری بات ہی نہیں مانتے آپ. میں نے کہا ویسے آپ نے اس پر اب تک کتنی کتابیں دیکھی ہوگی؟ تو چپ ہو گئے. میں نے کہا لباس کے آداب پر اور کون سا لباس سنت ہے کون سا نہیں ہے، اس پر کتنی کتابیں لکھی ہے، اور سب سے پہلے کس نے لکھی، سب سے اہم کسی معلوم ہے آپ کو؟ وہ حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ اتنا حق تو عالم کی حیثیت سے آپ پر ہے نا کہ آپ اپنے پیغمبر اور اسلامی طریقے کا لباس دیکھیں. میں نے کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب. اس میں لکھا ہے کہ قمیص کا جو گلا ہے بٹن پٹی دائیں بائیں پہ ہونا چاہیے. اور یہ جو رواج ہو رہا ہے کہ سب لوگوں نے الٹے سلوائے، یہ غلط طریقہ ہے. پھر کہنے لگے وہ کتاب تو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی، آپ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی. میں نے کہا شیخ عبدالحق نے میرا ماموں ہی نہ چچا ہے، ہندوستان کے ایک سربراہ عالم ہے، اور ان کی یہ تصنیف اچھی تصنیف سمجھی گئی، اس لیے خلاصۃ الفتاوی کے ساتھ چھپی. تو میں نے کہا ہدایت تو پڑھا ہوگا؟ کہ ہاں بالکل میں نے پڑھایا بھی. میں نے پڑھایا نہیں، پڑھا ہے. پڑھاتے تو ایسے غریب مسکین نہ ہوتے. میں نے کہا کتاب الجنائز میں صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ مردے کو جب کفناتے ہیں تو پہلے بائیں طرف کا کفن لپیٹے، لیفوق علیہ الیمنا، تاکہ دائیں کپڑا اوپر آ جائے، کما کان یلبسو فی حیاتی. آپ کا کفن تو ہم اور طرح لپیٹیں گے، دائیں پہلے پھر بائیں، کیونکہ آپ حیات میں الٹا پہنتے ہیں. صاحب ہدایت تک جو مسلمان پیدا ہوئے تھے وہ اس طرح کہتے تھے جیسے میں کہتا ہوں. تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کفن تک اس بات کا خیال رکھا جائے. یہ اپنی قمیض پہنتے ہیں، طالب علم ہے، سابعہ و دورہ و تخصص کا، یہ شیخ الحدیث ہے، مفتی صاحب ہے، ان کو تمیز نہیں ہو رہی ہے. وہ صاحب ہدایت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دائیں کو بائیں پر کر دیں. اب جب صاحب ہدایت تک لکھا ہے تو ہدایت کی 37 مشہور شرح ہیں ہمارے پاس، سب میں لکھا ہوا ہے. اور جب ہدایت میں لکھا ہوا ہے اور کسی اور فتوے کی کتاب میں، فقہ کی کتاب میں نہیں ہے تو ان کا نقص ہے یہ. اور کتنے نقائص ہیں جو واقع ہے عبارات و تعبیرات میں. خیر الحمدللہ انہوں نے اپنے بھی کپڑے ٹھیک کیے، اپنے شاگردوں کو بھی نصیحت کی، بلکہ ایک دفعہ مجھے لے گئے، کہا جو اس پر بیان کر لو. میں نے بیان بھی کیا. بعض مولوی ایسے ہیں کہ ان کو میں نے کپڑے سلوا کے دیے یہاں سے اپنے درزی سے. یعنی جی درزی نہیں سیتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو بیان کرنا. درزی کو نہیں سمجھا سکتا ہے، وہ پیسے لیتے ہیں، مفت سیتا ہے. خیر جی درزی کے پیچھے گیا میں، اس کو سمجھا. اس نے کہا مجھے نہیں بولا، آج کے بعد انشاءاللہ میں اور لوگوں کو بھی نصیحت کروں گا کہ علماء آئے تھے اور مسئلہ یہ ہے کہ دائیں بائیں پہ ہو.
تو میں نے کپڑے جوڑے سلوائے اور مولویوں کو دے دیے. میں نے کہا یہ مفت ہو رہے ہیں. یقین کر لو بعضوں نے تبدیل کیے اور بعضوں کے جب ہوا پتہ نہیں کہاں آگے پیچھے کہاں چلے گئے. وہ جی اس لیے دے ختم فلاڑے لس جوڑی پیو کال کے ختم. ہاں میرے سلوانے کا یہ مطلب ہے کہ تو جو ہے نا ابھی چلنا سیکھ رہا ہے اور جیسی ماں کسی کو قمیص اڑاتی ہے میں تمہیں اڑاؤں گا. میرا مقصد یہ کہ آپ انسان ہوں گے اور آپ اس عمل کا احترام کر کے خود بھی ہمیشہ ایسا کریں. ایک اور بزرگ عالم دین ہیں, ہمیں ان سے شاگردی کی نسبت بھی ہے. وہ کہتے تھے یار آپ مجھے اس طرح کنارہ بناتے ہیں, پھر میں درزی کو 30 روپے دے کے اس کو ٹھیک کرواتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک کرواتے ہیں یا بگاڑتے ہیں؟ تو ایک دن میں نے کہا حضرت کوئی گناہ ہے اگر آپ کی زندگی میں کوئی سنت زندہ ہو گئی؟ الحمدللہ وہ بات ان کو لگی اور اب وہ صحیح کپڑے پہنتے ہیں اور قمیص کا دایاں بایاں پر رہتا ہے. توجہ نہیں ہے, اکثر تو خیال نہیں ہے. یہ جو جمعے کی فجر ہے اور اس میں قرات ہے الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر, یہ مداوم قرات ہے. یعنی اس میں نبی سے دوسری قرات ثابت نہیں ہے. امام ابو جعفر طحاوی نے تمام نمازوں میں دوسری صورتیں بتائی لیکن جمعے کی فجر میں کہا تو مگر کوئی صورت نہیں بتا سکے. اور یہ طے شدہ ہے کہ جمعے کی فجر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھی ہے. بعض فقہاء نے جو لکھا ہے کہ پڑھے لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دے تاکہ مداوم نہ بنے. سیاح میں مولانا عبدالحی صاحب نے اور نصب الرایہ میں جمال الدین زیلئی نے, نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6, 4 جلدوں والا نسخہ, اس میں لکھا ہے کہ جب حدیث میں مداومت آ چکی ہے تو کسی امتی کا یہ کہنا کہ مداوم نہ ہو غلط ہے. یہ پڑھنا بھی سنت ہے اور دوام بھی سنت ہے. کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کا جو طریق ہے موجم صغیر طبرانی صفحہ 180-81, اس میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ, حضرت دوام فرماتے تھے اس پر. یعنی اور دنوں کی قرات تو بدلتی رہتی تھی لیکن جمعے کی فجر میں ہمیشہ آپ نے پہلے میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں دہر پڑھی ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شاگردوں سے پوچھتے تھے کیا کرتے ہو؟ جی امامت کرتا ہوں. تو باتوں باتوں میں پوچھتے تھے کہ جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھتے ہو؟ جو لائق ہوتا تھا بعمل وہ کہتے جی سجدہ و دہر. تو حضرت بڑی دیر تک دعائیں دیتے تھے. اور جو کہتے جی کوئی بھی پڑھ لوں یہ وہ, تو حضرت پھر فرماتے تھے تم نے دیوبند میں کیا پڑھا تھا, میرے درس میں کیوں شریک ہو رہے تھے؟ سجود قرآن میں بھی ہے, مواقیت میں بھی ہے, فضائل میں بھی ہے, صلاۃ الجمعہ میں بھی ہے, بخاری میں ترمذی میں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ تنزیل السجدہ فی الرکعۃ الاولی من الفجر یوم الجمعہ وسورۃ الدہر فی الرکعۃ الثانیہ او کما قال. مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی شیخ الاسلام کے خاص شاگرد ہیں لیکن ان کی لائن دوسری تھی, قرات اور تجوید وغیرہ.
پڑے ہوئے دیوبند کے تھے، جیسے مولانا قاری بخش ملتان والے فاضل دیوبند تھے، یہاں کراچی میں قاری حبیب اللہ صاحب تھے، جمعیت تعلیم القرآن والے انہی کے مطابق چل رہے تھے۔ یہ مولانا حبیب اللہ بھی دیوبند فاضل تھے، شیخ الاسلام کے شاگرد تھے۔ کہتے مولانا حسین احمد صاحب مدنی کئی سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور فجر کا وقت اسٹیشن میں آیا۔ آپ نے قاری نجم الدین صاحب کے اصلاحی کو کہا کہ نماز پڑھا لیں۔ قاری نجم الدین نے سوچا کہ اسٹیشن ہے، جلدی ہے، کوئی صورت پڑھ لی ادھر ادھر سے جیسے مولوی پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد دیکھا گیا تو شیخ الاسلام پر بہت ناراضگی کے آثار تھے، اور قاری نجم الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ گاڑی آنے کا ٹائم معلوم نہیں تھا کیا؟ اب بھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، کس بات کی جلدی تھی؟ اور فجر میں، جمعے کی فجر میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں؟ کہ مجھے یاد آیا، میں نے کہا جی غلطی ہو گئی۔ کہ غلطی نہیں ہوئی، ہمارا پورا ہفتہ برباد کر لیا۔ دارالعلوم دیوبند میں جمعے کی فجر شیخ الاسلام خود پڑھاتے تھے، فرماتے تھے یہ مولوی اور قاری اپنی آسانی کے لیے کوئی اور صورت پکڑ لیں گے، اور سجدہ و دہر پڑھتے تھے۔ ایک دن حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کے ہاں مہمان ہوئے، اور جمعے کی فجر تھی۔ مولانا اشرف علی صاحب نے حضرت شیخ الاسلام کو کہا کہ نماز آپ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت مدنی نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں سجدہ و طہر پڑھتا ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرت حکیم الامت نے کہا جس کو تکلیف ہے وہ کہیں اور چلے جائے، یہ میری مسجد ہے اور جس طرح میں چاہوں گا ایسا ہوگا۔ شیخ الاسلام نے سجدہ و طہر پڑھی، سجدے کی جگہ جب آئی تو سجدے میں چلے گئے، پھر رکوع اور قرات رکوع۔ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، نماز کے بعد لوگوں نے کہا یار جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، آگے ہو گئے پیچھے ہو گئے، نماز ہوئی یا نہیں۔ حکیم الامت نے اعلان کیا کہ آج کی اس سنت کے احیاء سے اب تک جو نمازوں میں کمی کوتاہی ہوئی اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ یہ واقعہ مفتی محمود الحسن گنگوئی نے حدود اختلاف میں نقل کیا ہے، اور اس کو پورے دلائل کے ساتھ نقل کر کے اس کتاب کو میں نے شائع کیا، اور اس کا نام رکھا ہے آداب اختلاف۔ یہ مسائل اس لیے میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائی لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ باقی کل امیر نفسی، لا الہ الا اللہ۔ تو سورہ فاتحہ کے نام زیادہ ہے، ایک نام اس کا رقیہ بھی ہے، دم درود، جھاڑ پھونک۔ بتایا تھا کہ 3 طریقے ہیں آیات یا دعوات کے استعمال کے، سب سے اعلیٰ و عرفہ طریقہ دعا ہے، اور دوسرا طریقہ وہ دم کرنا ہے، آیتیں پڑھے اور اس وقت متوجہ رہے بیمار پر، اور کوئی خیال ذہن میں نہ لائے، اور اگر قریب ہے تو آیات پڑھتے ہوئے منہ میں رال بنائے، اور اس رال کے ذرہ برابر سا ذرات معمولی سے دم کرتے ہوئے وہ مدموم کو جس کو آپ دم کرتے پہنچنا چاہیے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آیات کسی پلیٹ یا پرچ میں لکھ لی جائے زعفران سے یا ویسے ہی بغیر نشانی کے، جیسے آپ لکھتے ہیں صاف قلم سے، اور پھر اس میں پانی ڈال کے پلائے اور اس کو کہے کہ یہ پی لے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے دونوں کی اجازت دی ہے،
اور آج حنابلہ آستین چڑھا کے لوگوں سے جھگڑے کرتے ہیں. الطب النبوی ابن قیم صفحہ 270. حافظ ابن قیم کہتے میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ بعض لوگ لکھ کے پلاتے ہیں. شیخ الاسلام نے کہا جس کا پڑھنا جائز ہے اس کے لکھ کر پینے میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ ایک طریقہ یہ بھی ہے جسے ہم تعویذ کہتے ہیں. تعویذ اصل میں آز یعوذ سے باب تفعیل ہے. عوذ یعوذ. تعویذ کے معنی ہیں کسی کو پناہ دلانا. بعض آیات اور بعض دعائیں ایسی ہے کہ ان کو لکھ کر کے دیا جاتا ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ کلمات مانع بنتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، شر کے لیے، فساد کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے. کہتے ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ایک بچی آئی کہ جی میری امی بہت بیمار ہے. ہندوستان کی زبان میں عالم کو ابا جی کہتے ہیں، بڑے ابا. بڑے ابا میری امی تڑپ رہی ہے، آپ کوئی لکھ کے دے دیں. وہ بزرگ سر پہ ہاتھ پکڑ رکھ کے بیٹھ گئے. اف، اور غمگین ہو گئے بہت زیادہ. اور ان کی عادت نہیں تھی تعویذ لکھنے کی. جو لوگ لکھتے ہیں ان کی چلتی ہے، جو نہیں لکھتے ان کی نہیں چلتی. عجائب علوم ہے. تو انہوں نے ایک کاغذ لیا اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین. یہ بچی بہت پریشان ہے اپنی والدہ کے لیے. ان کی والدہ تڑپ رہی ہے جو اس سے دیکھا نہیں جاتا اور مجھ سے سنا نہیں جاتا. اے سننے قبول کرنے والے، اس کی امی کی تکلیف دور فرما لے. اور بند کر کے دے دیا، وہ ٹھیک ہو گئے. اللہ اکبر. ایسے اخلاص. لا الہ الا اللہ. یہ دینپور میں ایک بزرگ تھے بہت بڑے، اور کالا باغ کے امیر ان کا مرید تھا. کبھی کبھی اپنے ہاں لے جاتے تھے کالا باغ اور وہاں مہینوں رکھتے تھے اور بڑی خدمت کرتے تھے. ایک دفعہ اتفاق سے بزرگوں کو لے گئے اور ادھر سے انگریز لوگ آئے. ان کے ساتھ جو نواب صاحب تھے وہ شکار پر نکلے. نواب صاحب شکار پر نکلے، نوکر تھے ان کے. چائے بن رہی ہے، کھانے پک رہے، نمازیں ہو رہی، واز ہو رہا ہے. لیکن لوگ ہر طرح ہوتے ہیں. کسی نے کہا نواب صاحب نے برا کیا ہے، آپ کو لے آیا خود غائب ہو گیا. تو وہ بزرگ کہتے تھے سونے کے لیے کاٹ ہے، پینے کے لیے چائے ملتی ہے، اور رہنے سہنے کے لیے کھانا بھی دیتے ہیں. نواب صاحب آ جائیں گے. پھر کوئی آیا، پھر آیا، پھر آیا. جب وہ بہت تنگ ہوئے تو انہوں نے کہا دے دو ایک کاغذ. ایک کاغذ پر کچھ لکھا، کہا یہ پتھر کے نیچے دباؤ. دبا دیا. چند منٹ نہیں گزرے نواب صاحب آ گئے. بھائی جی معافی چاہتا ہوں، بڑی بے عزتی ہوئی، پیروں پہ سر رکھا. اور جی بڑا ظلم ہو گیا، یہ انگریز بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا ظالم ہے. آ جاتے ہیں، مصروف کرتے ہیں ہمیں. وعدہ کرتا ہوں آئندہ کہیں نہیں جاؤں گا. تو ایک آدمی جو ہوشیار سا تھا اس نے وہ لوگوں کا خیال تو نہیں تھا، پتھر اٹھا کے ایک تعویذ اٹھائی اور اسے کھول کے دیکھا تو اس بزرگ نے لکھا ہوا تھا، وہ نواب کا نام تھا بہاول خان، کہ بہاول آئے تو کیا اور بہاول نہ آئے تو کیا. بس یہ کلمہ لکھو. اتنا اثر تھا. بہاول آئے تو کیا اور بہاول نہ آئے تو کیا. اس کو لپیٹ کے نیچے دباؤ، بہاول آ گیا. مستقل میدان ہے.
تعویذات کا یار ایک کا کام نہیں ہے کہ آپ لکھنا شروع کر لیں اور ہو جائے گا. میں اکثر شاگردوں کو کہتا ہوں دورہ حدیث میں کہ لکھا کرو. جب کوئی شخص تم سے مانگے اور دل بھی چاہے تو لکھا کرو تاکہ آپ کے لکھنے میں برکت آ جائے، اخلاص سے، درد سے، غم سے. اور جب طبیعت نہ چاہے تو معذرت کر لو کہ میرا تجربہ نہیں ہے، میں نہیں لکھ سکتا. جھوٹ نہ لکھا کرو، مناسبت دیکھو. بھائی درد اور غم تو ایسی آیات موجود ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ انعام آیت نمبر 13. بھئی کیس چل رہا ہے، ہمیں عزت ملے، فتح ملے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. بھئی بیمار بہت تڑپ رہے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یہاں تک. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. میرے پاس ایک شخص آیا، بہت زمانہ ہوا، اس علاقے کے ہیں، ڈاکٹر ہے بہت بڑے. انہوں نے کہا بچی کی شادی ہوئی ہے، پہلی اولاد ہے، لیکن بچہ پیٹ میں الٹا ہے اور بڑا میجر آپریشن بتاتے ہیں، کوئی عمل ہو تو دے دے. میں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں. میں نے بہت سوچا اور بڑے غور و خوض کیا، لیکن مجھے کچھ خیال نہیں ہے. میرے بھی تجربہ نہیں ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر. وہ مجھ سے ہر ہفتے پوچھتے ہیں، ہر 10 دن میں 2 دفعہ. میں نے کہا اچھا کوشش کرتا ہوں. آخر میں مجھے کہا کہ آپریشن ہو گیا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا. بہت تکلیف دی ہے. وہ سال پورا نہیں ہوا تھا کہ مجھے کہا پھر حمل ہو گیا اور الٹا ہے. میں نے کہا اب بچے گئے انشاءاللہ. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا اب ایک آیت پر نظر جم گئی تفسیر پڑھاتے ہوئے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. سورہ ملک کی آیت میں نے لکھی دی، بچہ سیدھا ہو گیا. کتنا فکر رہا آپ دیکھیں، 1.5 سال تک سوچتا رہا. آسان کام تھوڑی کہ ایسی کرخی ہمارا تعویذوں کی دکان ہے، فلاں کی دکان ہے، دکاندار شاپ کیپر، التاجر هو الفاجر. اس سے تھوڑا کام چلتا ہے. سوچنا پڑے گا کہ وہ کلمات ایسے موزون ملے جس سے آدمی کے دل کو آرام آئے. وہ کہتے ہیں آپ نے اس انداز سے مجھے مسجد کے صحن میں کہا کہ انشاءاللہ اب کہ بچہ سیدھا ہوگا، پیدا ہوگا اور زندہ رہے گا. اس بچے نے گزشتہ سال مجھ سے ہدایہ اول پڑھ لیا ہے اور خامسہ پڑھ کر کے سادسہ میں ہو گیا ہے جو پیدا ہوا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. یہ آپ کو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ آپ دکانیں کھولیں، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ یہ بھی دین کی خدمت ہے. من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع. پیغمبر نے کہا ہے جس سے ہو سکے مسلمانوں کا بھلا کرنا وہ ضرور کرے. یہ جو اولاد نہیں ہوتی ہے تو زکریا علیہ السلام کی دعائیں دیا کریں، بتایا کریں. کسی کو عمل دینے سے پہلے وہ عمل خود کر لے 20-30 دفعہ اور دعا بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور ہو سکے تو 2-4 دن روزہ رکھ لے اگر اہم کام ہو. ورنہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں مکمل نوافل پڑھ لے اذان عشاء تک. 20-30-40 رکعت پڑھ لے اور ہر 2 رکعت کے بعد دعا مانگے کہ اللہ میرے اس عمل میں اثر ڈالے. اور جن بزرگوں نے آج تک یہ عمل کیا ہے اور آپ نے ان کو مؤثر بنائے ہیں،
مجھے بھی ان کا جانشین اور غلام قبول کر لے، انشاءاللہ تعالی فرق آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ بعض لوگوں نے تعویذ لکھنے کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ التمائم شرکن، تمائم تمیمہ کی جمع ہے۔ تمیمہ کہتے ہیں ما یکون فی السحر، جس میں جادو ہو، او یستعان بغیر اللہ او بالجبت والطاغوت۔ بعض روایات میں ہے التمائم والرقا، تمائم کی طرح دم بھی شرک ہے یا تعویذ بھی شرک ہے۔ اس کا جواب ابن قیم نے الطب النبوی میں دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یا تو یہ ادراج ہوا ہے راوی سے، غلطی سے لفظ آ گیا، اور یا یہ کہ وہ خلط ملط کرتے تھے، جائز ناجائز سب کرتے تھے، تو فرمایا ایسے موقع پہ پھر جائز کام بھی چھوڑ دو احتیاط کے لیے۔ خلط ملط کرتے تھے، خلط ملط، جیسے مبتدئین اللہ سے بھی مانگتے ہیں، درگاہوں سے بھی مانگتے ہیں، خلط ملط کرتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور درگاہوں کو بھی پکارتے ہیں۔ وہ ہمارے عزیز دوست تھے ہمارے، تو انہوں نے وہ یہ بورڈ بناتے لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ موجود نہیں تھے، ان کے نوکر نے آرڈر لے لیا، یا اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، یہ لکھوا کے دے دو، بہت اچھا صاف ستھرا خوبصورت۔ انہوں نے لکھ کے تیار کر لی ہے، لیکن ہمارے دوست نے اپنے نوکر کو کہا کہ دینا نہیں جب تک میں نہ ہوں۔ کچھ دنوں بعد وہ بدعتی آ گیا لینے کے لیے، وہ نوکر نے اپنے بڑے کو بلایا، اس نے پوچھا آپ کے 3 خدا ہے؟ نہیں، خدا تو ایک ہی ہے۔ کہ پھر یہ تینوں کو ایک جیسے کیسے پکار رہا ہے؟ فرق بتا دے مجھے کہ اس میں کیا فرق کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ بڑا سوال ہے، میں اپنے بڑے کو لاتا ہوں، وہ جو کیا ہے آج تک 8 سال ہو گئے، بورڈ پڑا ہوا ہے، بڑا کھڑا کوئی نہیں ہے، بڑا کھڑا کیا کرے گا؟ تلک اذن قسمت ضیزہ۔ تو مبتدئین اسی طرح خلط ملط کرتے ہیں، ان کے اختلاط سے بچنے کے لیے پیغمبر نے کہا تمائم والرقا شرک۔ سنن میں تو صرف تمائم و شرک۔ آج سے 20-25 سال پہلے حزب الشیطان کا جو بڑا تھا، اپنے آپ کو حزب اللہ کہتے، حزب الشیطان، مسعود عثمانی، ان سے یہاں کراچی یونیورسٹی میں بات چیت ہوئی تھی۔ التمائم شرکن، میں نے کہا تمیمہ تو تعویذ کو نہیں کہتے، تمیمہ تو تولیے کو کہتے ہیں، جس میں سحر ہو، جن بوت پری سے مدد مانگی گئی ہو، وہ تو شرک ہے۔ تو مجھے کہا آپ مجھے دکھا دئیے، تو میں نے مجمع البحار اور مولانا فخر الحسن صاحب گنگوئی کا حاشیہ ابو داؤد پیش کیا، یہ دونوں میں فرق لکھا ہے۔ میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے یہ بھی دکھا دینا، تو نہ دکھا سکا، الحمدللہ۔ اب تو ذہبی کی الطب میں، ابن قیم کی الطب میں، تمام بڑے بڑے جو اس میدان کے شاہ سوار ہیں، انہوں نے فرق لکھا ہے کہ جو کلمات پڑھنا جائز ہے ان کلمات کا لکھنا بھی جائز ہے، اور جن کلمات کا لکھنا جائز ہے ان کلمات کا دم کرنا بھی جائز ہے، اور جن کلمات سے شفا کی امید ہے کہ اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں، اگر کوئی تجربہ کار ماہر فن پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کا تجربہ اور علم اجازت دے دے، اور وہ کسی پلیٹ میں لکھ کر کے زعفران سے یا گلاب کے پانی سے یا زمزم کے پانی سے، اور پھر وہ مٹا کر کے مریض کو پلائے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز درست ہے،
والحمد للہ علی حال. سورہ فاتحہ کے ناموں میں ایک نام وافیہ ہے، ایک کافیہ ہے، ایک شافیہ ہے، ایک نام سورۃ دعا ہے، ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے کیونکہ نماز کے لیے بھی ہے، اور اس کا ایک نام سورۃ التساؤل ہے. تساؤل اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری نے العرفان میں لکھا ہے کہ ناجیہ و منجیہ بھی ہے، مجھے نہیں ملا کہیں. انہوں نے بقائی کے نظم کا حوالہ دیا ہے، اس میں یہاں موجود نہیں. ناجیہ منجیہ حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ خیر کے کام میں فاتحہ پڑھ لیا جائے. جو بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، تعویذ لکھتے ہیں، کئی درس دینا چاہتے ہیں، دعا مانگنا چاہتے ہیں، تو فاتحہ پڑھ لیں. سورہ فاتحہ ہمارے ہاں عرف بھی ہے نا کہ فلاں کے فاتحے کے لیے جا رہا ہوں، پھر فاتحے تو زبان. سورہ فاتحہ پڑھ کر بہتر ہے سورۃ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھے، اور درود شریف ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے یہ بھی 3 بار پڑھ لے، اور پھر زندے مردو جہاں آپ کی مرضی ہو دعا مانگ. اگر کوئی رکاوٹ اور معنی نہیں ہے تو افضل اور بہتر ہاتھ اٹھانا ہے. سمجھ گئے کیا؟ اگر کوئی معنی نہیں ہے، اب آپ بیت الخلاء کے باہر کھڑے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہم انی اعوذ بک من، بھائی جاؤ اندر، یہ ہاتھ اٹھانے کی جگہ ہے. اب بیوی سے جو ہے نا ملاقات کرنے کے لیے پلنگ پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہم جنبنا ہوا بابا، بسم اللہ کا خرو درا ہوا لاسنو چتکڑی دی لاسنو چتول دے بل شیبو چتول واڑ. اس لیے فقہا کہتے ہیں جو مناسب جگہ ہو. بھائی نماز کے بعد مناسب ہے، بعض درسوں کے بعد مناسب ہے، کھانا کھا لیا گیا ضروری نہ سمجھے. ویسے شکریہ کے طور پر جو سنت دعائیں ہیں ان میں ہاتھ اٹھا لیا مناسب ہے. لوگ زیادہ وہ ہیں جو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے مناسب نہیں ہے، نہیں کرے آپ، ضروری تو نہیں. پختونوں کے ہاں تو کھانا کھانے کے بعد سونے کی اینٹ رکھنا بھی بڑی بات نہیں ہے، دعا کرنا بڑی بات. یرما دے دعا ہوگا. سبحان اللہ. ایک پختون ہے یہاں، وہ ہر سال ایک بڑی دعوت کرتا تھا. ایک دعوت پورے ادارے کی، ایک دعوت اساتذہ کی، پھر میرے لیے پر کتنے تحفوں کا انتظام کرتا تھا. پھر اخیر میں کہتا تھا کہ استاد لوگوں نے خراش کرنا، چلتے لوگوں نے ڈھوڑے اوپرے اور اللہ سے چھت کیا، خدا ہمارے تو اتنا خوش ہوتا تھا وہ کہ استاد مدرسے کی بھی دعوت سب طلبا کی ہو گئی، استادوں کی بھی ہو گئی. آپ کی پسندیدہ چیزیں بھی لایا، تھوڑی دیر کے لیے گھر آئے اور وہاں ہمارے گھر میں کھانا کھائے اور تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیں، لا الہ الا اللہ. تو میں کبھی کبھی منصور کو کہتا گاڑی کھولو چلے ان کے گھر. شکریہ الجزاء الاحسان الا الاحسان. تو میرے ایک ساتھی تھا، وہ کہتا تھا یہ ضروری تو نہیں ہے. میں نے کہا ضروری کون کہتا ہے؟ یہ وہ جو مجھے تحفے دیتے ہیں ضروری ہے کیا؟ وہ جو طلباء کی دعوت کرتے ہیں یہ کوئی بھی ضروری نہیں ہے، سب تبرعات ہے، مندوبات ہے. استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن یہاں مہمان تھے، ان کو تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا آج رات کو میں آتا ہوں، میں بھی ساتھ چلتا ہوں. پختونوں کی دعا بڑی اچھی ہوتی ہے، اور رزق کا صحیح شکر. دیکھو فقیر ہے، حالانکہ ٹونک کے آدمی تھے، فرمایا پختون جو کھانا کھانے کے بعد دعا کے کرتے ہیں بہت دل سے کرتے ہیں، اور یہ عادت عربوں کی بھی ہے، اب بھی ہے. وہاں عرب بڑی بڑی دعا، شیخ ادعو لنا، شیخ الدعا لنا بالخیر لنا وللاولاد ولهؤلاء الاشغال والله، جیسے ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہو
اور ہم دعا کر لیتے، کچھ کلمات پڑھ لیتے، وہ کہتے ہیں شیخ واللہ عطرتنا نورتنا. سبحان اللہ. دعاؤں سے مت زیادہ کراہیت کرو. اب عجیب بات یہ ہو گئی کہ ہمارے مسلک کے لوگ بعض چیزوں میں کمزور ہو گئے. مثلا تعزیت میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہاں کراچی میں ایک بڑے مفتی صاحب فوت ہوئے تھے، تو میں تو جنازہ پڑھ کے آ گیا تھا. مولانا شیر علی شاہ آئے اور مجھے کہا چلو دعا کرتے. تو راستے میں مجھے کہا کہ وہ سنگ چل بگا ادارا میں خلاص دوں چاہتے. میں سرحد میں آپ نے آج تک 74 سال عمر ہو گئی، آپ نے جو دعائیں مانگی وہ کس طرح مانگی؟ کہا ہاتھ اٹھا کے. میں نے کہا آج بھی ہاتھ اٹھائیں گے. خپنشی میں ذرا سرے رہی. ہم وہاں گئے، ہم نے دعا مانگی ہاتھ اٹھا کر. ان کا جو جانشین ہے یا غاصب ہے اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھے بیٹھا. طالب علم جو تخصص میں تھے دورہ یہاں سے کر چکے تھے، مجھے دیکھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کو دیکھتے تو نیچے کرتے. ایک طالب علم کو میں نے ایسے اشارہ کیا، وہ سمجھدار تھا، اس نے چٹ پٹ پوچھا یار جی یہاں علماء کرام تشریف لاتے ہیں اکثر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اصل سنت کیا ہے؟ میں نے کہا اصل سنت الدعاء برفع الیدین ہے. بخاری شریف میں 3 جگہ حدیث آئی ہے. ابو موسیٰ اشعری کا چچا ابو عامر جب شہید ہوا، ابو موسیٰ اشعری کو کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہے اور میرے لیے دعا کرائے. آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، اور پھر ثم رفع یدیہ وقال اللہم اغفر، اور پھر آپ نے دعا مانگی. 3 جگہ بخاری میں آیا ہے. الحمدللہ وہاں بیٹھ کر کے ہم نے واضح کیا ہے صحیح صورتحال. میں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے وہ پہلے اس حدیث کا جواب دے. ثبوت کے لیے تو معمولی سی روایت کافی ہوتی ہے جب مانے نہ ہو. اللہ اکبر کا. تاہم میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو لوگ نہیں اٹھاتے ہیں وہاں بغیر ہاتھ اٹھائے بھی تعزیت جائز ہے. ہر ایک کی ہمت نہیں ہے مسائل ہر جگہ بیان کرنا، اور نہ مناسب ہوگا. چنانچہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا تو علماء تشریف لاتے تھے تعزیت کے لیے، تو میں ان کو کہتا تھا جی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. بڑے بڑے علماء جو سب مجھ سے بڑے، مجھ سے چھوٹا تو کوئی مولوی ہے ہی نہیں، آپ بھی مجھ سے بڑے ہی ہیں. تو میں ان کو کہتا تھا. تو یہاں ایک ہمارا خادم تھا سراج بھیا جی بولی آندھی مولانا سے بڑھتا ہوئی چلا سوچت کیا گئی اتنا سے ناچتے. عادت اس طرح ہو گئی. سورہ فاتحہ کی مناسبت سے یہ بات بھی بہت ہی مناسب ہے کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. احادیث مبارکہ ترمذی شریف کتاب الصلاۃ کے اخیر میں امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء. پہلے اللہ کی تعریف و حمد کیجئے الحمدللہ رب العالمین اللہم انت السلام و منک السلام، اور پھر درود شریف پڑھ لیا جائے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد، اور پھر دعا مانگی جائے. بعض حضرات دعا مانگتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے اور غلط طریقہ ہے بالکل. یہ مبتدئین کو خوش کرنے کا ایک ڈرامہ ہے. صحیح حدیث ترمذی جلد ثانی کتاب الدعوات الدعوات الکبیر میں 4 حدیث ہیں، اور ایک آدمی نے جو آگے پیچھے کیا تو آپ نے کہا عجلتا، جلدی کیا آپ نے. اذا دعوت فاحمد اللہ، جب دعا کرنے لگے پہلے الحمدللہ پڑھو، ثم صلی علی النبی، پھر درود پڑھو.
سم دو یا سم مسل تو جب پھر دعا مانگو اور قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. دعا مانگنے کا سنت اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر اطمینان سے درود شریف پڑھ لیے جائے اور اس کے بعد دعا مانگی جائے. اور ہر لفظ دعا کا 3 دفعہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، خدایا جہنم سے بچا، قیامت کی رسوائی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، میزان و صراط کے خطروں سے بچا. 3 دفعہ دہراؤ. یاد رکھنا، اسلام میں کوئی ایک عمل بھی مجھے معلوم نہیں جس کا شروع درود شریف سے ہو، کہیں نہیں ہے. درود کے متعلق ہمیشہ آئے گا ثم صلی، ثم صلوا علیہ، پھر درود پڑھو، پھر درود پڑھو. یعنی درود دوسرا کام ہے، پہلا کام اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے. آج تک تمام کتابیں جو دعاؤں میں پر لکھی گئی ہے ان میں اس بات کی وضاحت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے اور پھر دعا مانگی جائے. اختتام درود شریف سے ہو یا رحمت الہی سے ہو، دونوں صحیح. یا رب، امید ہے آپ کو یہ تفصیلات یاد رہے گی اور اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے، صرف غلط فہمی ہے جو چل رہی ہے. بعض حضرات وہ دعا مانگتے وقت اللہم صلی علی محمد اور پھر دعا، یہ نامناسب، خلاف سنت، احادیث و آثار اور فقہ کے خلاف طریقہ ہے. ماہنامہ الاحسن میں جس جگہ میں نے کلام کیا ہے وہاں کئی کتابوں کی عبارتیں اور بھی نوٹ کرائی جس میں آداب لکھا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کیا جائے، پھر درود شریف پڑھ لیا جائے. اور کہیں بھی ایسی دعا نہیں آئی جس کے شروع میں درود شریف ہو. ایک بزرگ عالم نے مجھے کہا کہ نماز میں تو پہلے درود ہے پھر دعا ہے. میں نے کہا پہلے اللہ کا حمد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب سے پہلے اللہ کا حمد و ثنا ہے، پھر ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اللہم صلی اور پھر ربنا آتنا فی الدنیا، یا جو بھی دعا کوئی مانگے. اس سے پتہ چلا کہ بعض وظائف میں اور بعض معمولات میں جو لکھا ہے یا بعض بزرگ کہتے ہیں کہ اول و آخر درود شریف، یہ غلط کہتے ہیں. اول درود کبھی بھی نہیں ہو سکتا، درود اخیر میں ہوگا ہمیشہ. ہماری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ اسلام میں ایسا نہیں ہے جس کی ابتدا درود شریف سے ہو. فمن ادعا فعلیہ الإثبات اقل لہ من الشاکرین یا مولانا انشاءاللہ تعالی. کوئی پریشانی کی بات تھوڑی لائی ہے، ماخذ دکھانا پڑے گا. ابتدا گھڑانگا دا ولد بڑھانگا دا، اس سے کام نہیں چلے گا. غلط تو مولویوں نے لکھا ہے بہت کچھ، وہ دلیل نہیں ہے. دلیل پیغمبر کی حدیث ہے، فقہ ہے. اور ادھر ساڑھا پلہ باری ہے بہت زبردست. چنانچہ ہمارے پاس وظائف شائع ہے، اس زمانے میں بزرگوں پر اعتماد کر کے ہم نے لکھا تھا اول و آخر، تو اب میں نے ان کو لکھا کہ نہیں، اول الحمدللہ، پھر درود شریف، پھر وہ کلمات، اور اس کے اخیر میں بے شک آپ درود پڑھیں. اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. یہ بہت قیمتی بحث ہے اگر آپ میں قدر ہو، جو کہیں بھی آپ نہیں پا سکتے، جبکہ حدیث اور فقہ میں مصرح موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے. 5 سورتیں قرآن کریم میں ایسی ہے جن کے شروع میں فاتحہ ہے. ایک سورہ فاتحہ، دوسری انعام، تیسری کہف، چوتھی سبا، 5ویں فاتحہ.
اور 7 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں سبحانہ ہے، سبحہ ہے، یسبح ہے، جو مسبحات سبا کہلاتی ہے۔ سورہ فاتحہ، درست بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ابتدائی ما نزل میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ اول ما نزل ہے، لیکن وہ غلط ہے اور مرجوح قول ہے۔ اول ما نزل اہل حق کے ہاں متیقن ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔ امام مجاہد نے کہیں کہا تھا کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں، جس کو مفسرین کے ہاں نزول مکرر کہتے ہیں۔ عد منها فواتی، بلکہ ابن جریر نے کہا ہے لکل عالم حفوۃ وہذہ حفوۃ مجاہد، ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، یہ امام مجاہد کی غلطی ہے، نزول مقرر کا قول کرنا۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں سورت تو نازل ہوئی ہے مکہ میں، لیکن ترتیب احکام کی آئی ہے مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ میں آپ نے سورہ فاتحہ اس شان سے بیان فرمائی کہ یہ محسوس ہونے لگا جیسے ابھی ابھی یہ سورت نازل ہوئی ہو۔ ہاں یہ بات ہے کہ ایک ایسی سورت جو پوری کی پوری نازل ہوئی، اول ما نزل الفاتحہ، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ اول ما نزل ہے، اس اعتبار سے کہ پوری سورت 7 آیتیں ایک ہی دفعہ آئی، جبکہ سورہ علق کی ابتدا میں 5 آئی، مزمل مدثر کی بھی کچھ آئی، لیکن پہلا نازل ہونے والا اور پوری کی پوری وہ سورہ فاتحہ ہے، یہ قول کیا گیا ہے، اور اس قول کو جمہور کی تائید حاصل ہے۔ سورت فاتحہ میں قرآن کریم کے علوم ہیں اور ان کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کے علوم 10 ہیں۔ ایک علم ذات، دوسرے افعال، تیسرے اسماء و صفات، چوتھا معاد، پانچواں تعبد، چھٹا استعانت، ساتویں دعا، آٹھواں ذکر موافق اور 9واں ذکر مخالف اور 10واں جہاد اور فقہ۔ ان میں سے 8 علوم فاتحہ میں ہیں اور صرف 2 جہاد اور فقہ یہ بقیہ قرآن میں ہے، فاتحہ میں صرف اشارہ ہے۔ تو فاتحۃ القرآن تشتمل علی خلاصۃ علوم القرآن۔ سورۃ الفاتحہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے حافظ ابن قیم نے نقل کیا ہے کہ انسان پر جو مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے اس میں کسی نہ کسی وجہ سے معصیت کا دخل ہوتا ہے، اور معصیت سے آگ پیدا ہوتی ہے، اور فاتحہ میں تسکین، تطمین ہے
تو فاتحہ سے وہ آگ بجھ جاتی ہے. اس لیے تقریباً تمام مشکلات کے حل کرنے میں سورہ فاتحہ بہت زیادہ ممد اور معاون ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ 4 مسئلے ہیں جن پر قرآن مفصل بحث کرتا ہے. ایک مسئلہ یہ کہ اللہ تعالی خالق مالک ہے اور بقیہ سب مخلوقات ہے. اللہ غیر محتاج ہے، مخلوقات سب محتاج ہے. اللہ تعالی کا خالق ہونا اور بقیہ کائنات کا مخلوق ہونا یہ ایک مسئلہ ہے. پھر یہ کہ صرف خالق نہیں ہے بلکہ پالنہار بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. تیسرا یہ کہ تمام چیزوں میں خاصیتیں پیدا کرنا اور سب چیزوں میں اثر اور برکت ڈالنا یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے. یہ تیسرا مسئلہ ہے. چوتھا مسئلہ یہ کہ دنیا نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہیں گے، زمینیں نہیں رہے گی، کائنات تس نس ہو جائے گی، قیامت برپا ہوگی. قیامت کا دن برحق ہے اور قیامت کا مالک و مختار صرف رب العزت ہے. یہ 4 مسئلے. پہلا مسئلہ خالقیت کا، دوسرا مسئلہ ربوبیت کا، تیسرا مسئلہ شہنشائیت کا، چوتھا مسئلہ وقوع قیامت کا.